دینداروں، سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، امام زمان جو علم کا منبع ہے، ان کی ذات سے ہمیں جن مختلف طریقوں سے نالج اور وزڈم حاصل ہوتی ہیں، ان میں سے ایک ایریا وہ ہے کہ امام زمان جب جماعت کے لیے کوئی دعا و برکات فرماتے ہیں، جو دعا میں جو مولا کانسیپٹ دیتے ہیں، دعا میں جو مولا الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان میں بھی ہمارے لیے بہت زیادہ حکمت، بہت زیادہ وزڈم ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے ضرور نوٹ کیا ہوگا کہ گولڈن جوبلی سال کے دوران خاص طور پر مولانا حاضر امام نے جماعت کو جو دعائیں دی ہیں، ان میں ایک فریز کا مولا نے استعمال کیا ہے جو مولا کے پچھلے اتنے سالوں کے دوران اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوا ہے۔ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ اپنے میسیجز میں کہیں کہیں یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے، اور وہ لفظ ہے سرچ فار انلائٹنمنٹ، روحانی روشنی کی تلاش۔ جس طرح بھی آپ نے دعا میں بھی سنی کہ مولا گل جماعت کو روحانی ترقی عطا فرمائے۔ انلائٹنمنٹ ایک ایسا لفظ ہے جس کو بہت آسان میں تو ہم روحانی روشنی کہہ دیتے ہیں، مگر اس کو سمجھنے کا ایک پروسیس ہے۔ آج ہم یہ بریفلی جاننے کی کوشش کریں گے کہ انلائٹنمنٹ سے کیا مراد ہے، اور انلائٹنمنٹ کوئی بیٹھے بیٹھائے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ امام نے اس کے ساتھ سرچ کو اٹیچ کیا ہے، یو سرچ فار انلائٹنمنٹ۔ تو انلائٹنمنٹ کا سرچ کس طرح کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے دو لیولز ہوتے ہیں، کم از کم دو لیولز ہیں۔ ایک وہ حصہ ہے جو ہم علم کے ذریعے سے پریپیئر کرتے ہیں، اور دوسرا وہ ایریا ہے جس میں ہمارا عمل ہوتا ہے، ایکشن ہوتا ہے، اور اس ایکشن میں بھی ایک خاص چیز ہوتی ہے جس پہ ہر ٹیکسٹ میں قرآن، فرمان، گنان، ہر جگہ اس کو بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جو نالج سے تعلق رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم مولانا حاضر امام کے فرمان میں بار بار سنتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک ہمارا ظاہر ہے، دوسرا باطن ہے، یا یوں کہیے ایک ہماری سول ہے، دوسری باڈی ہے۔ اس میں جو ہماری سول ہے، ہماری روح ہے، وہ ایٹرنل ہے، جو ہمارا ریئل سیلف ہے، اور جو باڈی ہے وہ وقتی طور پر ہمارے ساتھ میں ہے، جس کو ہم ایکوائر کرتے ہیں، ایک ٹائم پورا ہونے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، وہ ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے۔ تو فزیکلی ہم مورٹل ہیں اور اسپریچولی ہم امورٹل ہیں۔ یہ ایک ایسا نالج ہے جس کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ گنانوں میں ہمیں بتایا گیا، بھائیو بھرم نہ بھولیے ویرا نو بھولیے۔ گنان کے ترجمہ والی والیوم کے 5th والیوم کا پہلا گنان ہے۔ بھائیو بھرم نہ بھولیے ویرا نو بھولیے، ایلیوژن میں بھول نہیں جاؤ، سمجھو ستگر نیوان کایا کیرو جھوپڑو۔ مرشد کی بات کو سمجھو کہ یہ تمہاری باڈی ایک جھونپڑے کی طرح ہے۔ کایا مڈورے مسان، بھائیو کایا مڈورے مسان۔ اس باڈی کا اس کا جو اینڈ ہے وہ یا قبرستان ہے یا کریمیٹری ہے، جہاں جا کے اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ کایا گندی گوبری کایا میلی سدائے، کایا ونسے نے سڑے کایا بھنڈی گندھائے۔ کہ صرف باڈی پہ ڈیپینڈ نہیں کرو، تم خود سوچ لو کہ تمہیں اپنے باڈی کو مینٹین کرنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، مگر پھر بھی چونکہ وہ ٹائم باؤنڈ ہے، وہ اپنے وقت پہ ڈی جنریٹ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کتنی بھی کوشش کرو، آپ اس کو روک نہیں سکتے۔
काया लूली बैरी पांगड़ी कोढ़ी कुष्टी ने अंध नूर सदगुर बोलिया देही नो एवो संबंध। पड़ी रहे तो कीड़ा पड़े, आप इसको देखभाल नहीं करेंगे, पड़ा रहेगा तो इस पे कीड़े पड़ जाएंगे। बाड़े राखज था, जला देंगे तो ऐश बन जाता है। नरक करीने नाखे तो सब जनावर खाए, जंगल में जाके फेंक दोगे तो सारे जानवर उसको खा जाते हैं। देही ने जे हूं करी मानता ते तो देखीता अंध, हृदय ने आंखियों नती उघड़ियो तेने लागो छे धुंध। जो बॉडी को मैं समझता है उसके सामने इल्यूजन है, उसको साफ नजर नहीं आता, ब्लर्ड विजन हो गया है उसके। फिर फरमाते क्या नी देही ने क्या नो आत्मा जेनु वार न पार, गंदी देही अशुद्ध छे आत्मा छे शुद्ध सार। कि कहां की बॉडी और कहां का सोल, इनका कोई परमानेंट रिश्ता नहीं है। जो बॉडी है डस्ट में जाने वाली है, आत्मा छे शुद्ध सार, आत्मा प्योर है, आत्मा निर्गुण ब्रह्म छे। देही ते तरला ने घास, तुम्हारी सोल खुद खुदा की जात है। व इस कल रब्बुका लिल मलाइकती इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, जब अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया हम मिट्टी से एक इंसान बनाएंगे, फैजा सव्वैतुहु व नफख्तु फीही मिन रूही, जब मैं उसे बना लूं उसमें अपनी रूह डाल दूं, फक़अू लहू साजिदीन, तो उसके आगे सजदा करना, उसके आगे सजदा करते हुए गिर जाना। तो आत्मा निर्गुण ब्रह्म छे, जो सोल है वो खुदा की जात है। देही ते तरला ने घास, नूर सदगुर बोलिया मुनिवरो कर जो आत्मा अभ्यास। पीर फरमाते हैं सोल की स्टडी करो, सोल की एक्सरसाइज करो। जब हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो हम बॉडी के लिए नहीं कहते हैं, हम सोल के लिए कहते हैं। ये एक चीज कि हम बॉडी नहीं है जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कर रहा है, बल्कि हम सोल हैं जो टेम्पररीली फिजिकल एग्जिस्टेंस में फिजिकल एक्सपीरियंस से गुजर रहा है। ये एनलाइटनमेंट का पहला स्टेज है। पीर शम्स माँ बाप ने सिंबॉलिकली ये गिनान में कितना खूबसूरती से बताया है। गिनान वॉल्यूम 4 का ये पहला गिनान है। धन धन स्वामी राजा तू सृजनहार साईं जी, शेष रचाई शाह मोरे धंधुकार साईं जी। क्रिएशन की बात करते हैं, फरिश्तों की क्रिएशन की बात करते हैं, फिर फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि जाओ। ये सब सिंबॉलिकली है, पूरा गिनान पढ़िएगा आपको बहुत मजा आएगा। सिंबॉलिकली हमारे दुनिया में आने और वापस जाने के बारे में बहुत सारी चीजें इसमें है। फरिश्तों से कहा कि जाओ मिट्टी लेकर आओ, मुझे इंसान बनाना है। तो फरमाते हैं जय मलाइक मिट्टी कापण लागा साईं जी, मिट्टी रोवण लागी साईं जी। जब फरिश्ते मिट्टी काटने लगे इंसान का बुद्ध बनाने के लिए, कहते मिट्टी रोने लगी। मिट्टी रोने लगी कि मुझे नहीं जाना है, क्योंकि उसको मालूम था कि इससे क्या बनने वाला है और ये इंसान क्या करने वाला है। मिट्टी रोवण लागी साईं जी। तो फरिश्ते कहते हैं न रुओ मिट्टी, मेरे शाहदा फरमान हुआ साईं जी कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम्हारे रोने का कोई फायदा नहीं है, हमें तो मालिक का हुक्म हुआ है। आणियो पानी बंदे दा खमीर मचाया साईं जी। मिट्टी भी लाया, पानी लाया, बंदे का खमीर बनाया। खमीर मचाया, बंदे दा बुत सदाया साईं जी। उस खमीर से इंसान का फॉर्म बनाया गया, इंसान का स्टैच्यू बनाया गया। अब उसमें सोल डालने की बात आती है। आप देखिए लैंग्वेज में भी जो कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है उसमें कितना डीप मैसेज है। अभी तक मिट्टी जमा कर रहे हैं, हमारी बॉडी बना रहे हैं, बॉडी का फॉर्म बन गया तो फरमाते हैं खमीर मचाया बंदे दा बुत सदाया साईं जी, सते आसमाने बंदे दा रूह मंगाया साईं जी। जब रूह डालने की बात आई तो वो सुफली जमीनी चीज नहीं है, हाईएस्ट जगह से फी आसानी तकवीम, सते आसमाने बंदे दा रूह मंगाया साईं जी। वण में रूह अंदर काया कोठी चे तमारी साईं जी।
اور روح سے کہا کہ یہ تمہارا گھر ہے، جاؤ اندر۔ روح نے کہا جانے سے پہلے گھر دیکھوں تو صحیح، ہم بھی کوئی مکان خریدتے تو ویسے تو نہیں رہنے چلے جاتے ہیں نا، جا کے دیکھتے ہیں کہ گھر کیسا ہے۔ وڑ میں روح اندر کایا کوٹھی چھے تمہاری سائیں جی، روح جوئے تو آگڑ ہے اندھیرا سائیں جی۔ روح نے گھر میں جا کے دیکھا تو اس میں تو لائٹ ہی نہیں، ہم کیسے رہیں گے؟ روح جوئے تو آگڑ ہے اندھیرا سائیں جی، ڈارکنیس ہے اس سفر کے اندر، یہ نہیں چھے من ہمارا سائیں جی، نا خدا بن مجھے اس میں نہیں جانا، میرا جی نہیں چاہتا میں اس میں جاؤں، لیکن تیرا حکم ہے تو میں ایک کنڈیشن پہ جاؤں، تیما میں وڑوو جو پھری کاٹے گا سائیں جی، یہ میرا پرماننٹ گھر نہیں ہونا چاہیے، میں اس میں جاؤں اس کنڈیشن پہ کہ تو مجھے واپس نکالے گا۔ کیدھا قول قرار میرے ہنسے دا راجا سائیں جی، تو روح کے مالک نے ایگریمنٹ کیا، قول و قرار کیا کہ بے شک یہ تیرا پرماننٹ گھر نہیں ہوگا، تجھے ہم اس میں سے نکالیں گے، دے جو دسون بندہ دھرم ادھارا سائیں جی، دسون ادا کرنا اور دھرم تم کو نجات دلوائے گی۔ اس کے بعد کہانی آگے جاتی ہے کہ دنیا میں بندہ آیا تو سب کچھ بھول گیا، سب کچھ بھول گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم باڈی کی بات کرتے ہیں تو یہ کبھی نہ بھولے کہ ہماری جو اصل ہے وہ باڈی نہیں ہے، سول ہے، اور جو اس کانسیپٹ کو بھول جاتا ہے اس کو غفلت کہا گیا ہے۔ قرآن شریف میں جہاں جہاں غفلت کا ورڈ استعمال ہوا ہے وہ اسی اپنی ریالٹی کو بھول جانے کو غفلت کہا گیا ہے، اور غفلت کے مقابلے میں جو ورڈ یوز ہوا ہے، جو ہم بہت کامنلی اپنی جماعت میں یوز کرتے ہیں، پریکٹس میں یوز کرتے ہیں، جو غفلت کے اگینسٹ یوز ہوتا ہے وہ ذکر ہے۔ ذکر غفلت کے کانسیپٹ کے بغیر نہیں ہے، اور غفلت ذکر کے کانسیپٹ کے بغیر نہیں ہے۔ یہاں سے دوسرا اسٹیپ شروع ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم سول ہے تو ہم کیسے زندگی گزارے جس سے ہماری زندگی، ہمارا یہ پورا وجود ڈارکنیس میں نہ رہے بلکہ لائٹ میں رہے، ہمارا پورا وجود، ہمارا ایگزسٹنس ہمیں دنیا میں جیتے ہوئے یہ محسوس ہو، جیسے مولا نے فرمایا آپ ہمارے ایسے مرید بنے جو اپنے دل میں امام کا نور لیے پھرتے ہیں، اس کا سارا وجود لائٹ میں ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے جس چیز کی ذکر، جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ذکر۔ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ٹو ریممبر، یاد کرنا، اللہ کو یاد کرو، مولا کو یاد کرو، مولا کا نام لو۔ اس یاد کے اندر ایک اتنی گہری بات ہے، وہ یہ ہے کہ یاد کبھی کسی نئی چیز کو نہیں کی جاتی ہے، یاد ہمیشہ پرانی چیز کو کی جاتی ہے۔ انسان، آپ میں سے کوئی بھی کسی ایسے آدمی کو یاد کر سکتے ہیں جو آپ کو کبھی نہیں ملا ہے، آپ کسی ایسے جگہ کو یاد کر سکتے ہیں جہاں آپ کبھی نہیں گئے ہیں، نہیں آتا۔ ہم صرف اسی کو یاد کرتے ہیں جو ہمارے مائنڈ کی، ہمارے ایکسپیرینس میں آ چکا ہے، مگر کہتے ہیں فائل پہ فائل، فائل پہ فائل، فائل پہ فائل آتی گئی، وہ کہاں گم ہو گئی ہمیں پتا نہیں ہے۔ بھئی یہاں میں نے رکھا تھا، سنبھال کے رکھا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔ یاد کیا ہے؟ جو ہمارے ایکسپیرینس میں آیا ہے مگر کہیں رکھ دیا ہے ہم نے، اس کو ریوائیو کرنا۔ آپ اس کا انگلش ٹرانسلیشن میں بھی جائیں نا ذکر میں، تو بھی آپ دیکھیں اس میں ری کا ورڈ آتا، ریممبر، ریکاگنیشن، ریکاگنائز، آپ کے نالج میں پھر سے لانا جو ایک دفعہ آ چکا ہے۔ اسی لیے ہم سب جب ذکر میں بیٹھتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں یا ذکر کرنے کو کہا جاتا ہے تو ہماری جو پرائمورڈیل ایگزسٹنس ہے، ہماری جو اصل ہے، اس اصل کی یاد، ریئلائزیشن ہمارے اندر آئے
کہ ہم کون ہے، وہ ہمارے انلائٹنمنٹ کے راستے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ ذکر، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جب اللہ نے آدم کی اولاد سے ہونے والے اس کے تمام پوری پروجنی کو اس کے سامنے حاضر کیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو ان کی اپنی جان پہ وٹنس ٹھہرایا۔ آپ دیکھیں، وٹنس عام طور پہ تھرڈ پارٹی ہوتی ہے نا، بھئی دو آدمی کے بیچ میں کوئی بات ہوتی ہے تو تیسرے کو وٹنس رکھتے ہیں، بھئی ہمارے بیچ میں یہ بات ہوئی ہے تم وٹنس رہنا۔ یہاں تھرڈ پارٹی وٹنس نہیں ہے، یہاں وٹنس وہ ہے جس سے بات کی جاتی ہے۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ہمیں خود اپنی ذات پہ وٹنس رکھا گیا، یعنی ہمیں اپنی ذات دکھائی گئی کہ دیکھو بھائی تم یہ ہو، تمہیں کوئی شک ہے؟ اشہدہم علی انفسہم، ہم نے اپنی ذات کی وٹنس دی۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تم کو کوئی شک ہے؟ میں نے تم کو سب دکھایا۔ تو ہم نے کہا قالو بلا، ہم نے کہا بے شک، شہدنا، وی بیئر وٹنس، ہم وٹنس ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے میں تم سے یہ وٹنس کیوں لے رہا ہوں، میں تم سے یہ پرومس اور ایلیجنس کیوں لے رہا ہوں؟ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کو یہ نہیں بولنا کہ ہم تو بھول گئے، قیامت کو یہ نہیں کہنا کہ ہمیں یاد نہیں تھا۔ ولا تکن من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، ان کے جیسے مت بنو جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، وہ کسی کام کے نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کی سنگت اپنانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُن من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، ان لوگوں جیسا نہیں بننا جن کے دل میں ہمارا ذکر نہیں ہے، جن کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے پروردگار کا ذکر کرو اپنے دل میں، تضرعاً، عاجزی اور گریازاری کے ساتھ، خیفتاً، خاموشی سے چھپاتے ہوئے، دون الجہر من القول، آواز نکالے بغیر، بالغدو والآصال، صبح شام، ولا تکن من الغافلین، اور غافل مت ہو جانا، غافل مت ہو جانا۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، اللہ کا ذکر کرو۔ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور کائنات پہ فکر کرو۔ یہ جو سپارک، روشنی کا سپارک ہمارے اندر ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے مٹیریلزم سے، اور اس کو نرش کرنے کی ضرورت ہے ذکر کے ذریعے سے۔ اور ذکر جو مولا فرماتے ہیں آپ کے پاس ملینتھ آف اے سیکنڈ ہے تو بھی یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا حضر امام، کوئی بھی ورڈ لے کے تم اس کو اللہ کو یاد کرو۔ یہ بھی ایک ایکٹ آف سبمیشن ہے، یعنی ہم اپنے اصل سے اٹیچڈ رہتے ہیں، ہم ہمیشہ اپنے اصل کے بارے میں کانشیس رہتے ہیں، اور جیسے جیسے ہمارا ذکر ہوتا ہے ویسے ویسے یہ جو مادیت کا اندھیرا ہمارے آس پاس چھایا ہوا ہے، یہ اندھیرا ہٹتا جاتا ہے، اندھیرا ہٹتا جاتا ہے، انلائٹنمنٹ کی طرف ہم پروگریس کرتے رہتے ہیں۔ جو مولا نے فرمایا یور سرچ فار انلائٹنمنٹ، سرچ فار انلائٹنمنٹ کتابوں میں نہیں ہے، یہ سرچ ہمارے اپنے اندر ہے، ہمارے فکر کے ذریعے سے، ہمارے ذکر کے ذریعے سے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی ذکر کتنا کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، کب نہیں کرنا چاہیے۔ ذکر ہی تو ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے، جو ٹائم باؤنڈ نہیں ہے۔ شرعی پریئرز ٹائم باؤنڈ ہے، ذکر ٹائم باؤنڈ نہیں ہے۔ ہمیشہ سوتے بیٹھے راہ چلنتے نام صاحب جی کو لیجئے۔ ذکر پہ اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ قرآن شریف کی 2 آیت، بہت امپورٹنٹ آیت ذکر کے بارے میں، جس کی تھوڑی سی میں وضاحت کروں گا۔
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو. اور دنیا میں بہت سے انسان ہیں جو اللہ کا بہت ذکر کرتے ہیں، دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کا بہت ذکر کرتے ہیں، پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ انسان بہت کم ذکر کرتا ہے. دنیا میں بہت ذکر کرنے والے لوگ اللہ کے ہیں، پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ انسان بہت کم ذکر کرتا ہے. بہت سے لوگ شکر کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے انسان بہت کم شکر کرتا ہے. آپ سوچو اگر اتنا ذرا ذکر کرنے کے بعد بھی اللہ فرماتا ہے کہ انسان بہت کم ذکر کرتا ہے، تو جب اللہ فرماتا ہے کہ بہت زیادہ ذکر کرو تو اللہ کا لیول کیا ہوگا؟ جب اللہ فرماتے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو یہ سوال کہاں سے آتا ہے کہ کب کرنا، کب نہیں کرنا، کون سا کرنا، کتنا کرنا، 11 کرنا کہ 22 کرنا کہ 33 کرنا کہ 101 کرنا؟ یہ سوال فارمل جو ہماری عبادت کانگریگیشنل ہے وہاں ہے، انڈیویجول میں نہیں ہے. ذکرا کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرو، اللہ کے لیول کے مطابق بہت زیادہ. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اس کی تسبیح پڑھا کرو. اس کا کیا فائدہ ہے؟ هُوَ الَّذِي، اس ذکر کے نتیجے میں هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، اللہ اور اس کے فرشتے تم پر صلوات بھیجتے ہیں. ابھی تک تو ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ صلوات بھیجتے ہیں. صحیح ہے نا؟ اللہ اس کے فرشتے نبی پہ صلوات بھیجتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم ذکر کرو، اللہ اور اس کے فرشتے تم پر صلوات بھیجتے ہیں. اور اس صلوات کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم کو وہ اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائے. یہ جو ہے نا یخرجکم من الظلمات الى النور، to take out from darkness towards light, this is the search for enlightenment. کسی نے کہ بچے بڑی پیاری چیز بھیج دیتے ہیں، بڑی اچھی بات لوگوں نے بھیجی ہے. بعض اوقات لوگ سوال پوچھتے ہیں ہمیشہ ذکر کرنا، بار بار ذکر کرنا، ہر روز جماعت خانے جانا، صبح شام جماعت خانے جانا، کیا ہوتا ہے اس سے؟ یہی تو بات ہے کہ ہم ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس سے. بہت سی چیزیں ہم انکانشیس ہوتے ہیں جو ہم پر سے گزرتی ہے پریئر ہال کے اندر، پریئر کی پریکٹس میں، ریممبرنس کی پریکٹس میں. ایک بیٹے نے اپنے باپ سے یہی سوال کیا کہ بھئی آپ ریگولرلی مجھے پریئر کے لیے کہتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو وہ باپ جو ہے کوئلے کا کام کیا کرتا تھا، کہیں سے کوئلہ تھیلی میں ڈال کے گھر میں لایا کرتا تھا. تو بیٹے سے کہا بیٹا یہ جو کوئلے کا تھیلا ہے، کل صبح شام 2 دفعہ تو مجھے نہر سے اس تھیلے میں پانی بھر کے لا کے دینا. بیٹے نے بولا ڈیڈی اس میں کوئلہ آتا ہے، اس میں تو چھید ہے، پانی کہاں رہے گا اس میں؟ کہا بیٹا تو سوال نہیں کر، میں تجھے بولا ہوں صبح شام اس میں سے پانی بھر کے لے آنا، تو پانی بھر کے لے آ. وہ روز یہ پریکٹس کر رہا ہے، وہ پانی بھر رہا ہے، لا رہا ہے پانی. 2 اسٹیپ کے بعد پانی ختم، 4 اسٹیپ کے بعد پانی ختم ہو جاتا ہے. 15-20 دن مہینہ ہوا تو باپ نے پوچھا بیٹا تجھے ایک سوال کیا تھا مجھے کہ یہ روز روز یہ کام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور میں نے تجھے کہا تھا وہ چھلے میں پانی بھر کے لانا. کہاں میں نے کہا تھا پانی رہتا کہاں ہے اس کے اندر؟ بھر کے لاتا ہوں 4 اسٹیپ پہ، یہ خالی ہو جاتا ہے تھیلا آپ کا. کہا بیٹا تھیلا تو دکھا مجھے، وہ تھیلا تو دکھا. تو تھیلا جو ہے یہ مہینے کے دوران پانی گزرنے کی وجہ سے بالکل کلین ہو گیا. کہا دیکھ بیٹا میں تجھے پانی لانے کے لیے بولا تھا، مجھے پانی کی ضرورت نہیں تھی. یہ تھیلا جو فرسٹ ڈے تو نے شروع کیا تھا پانی بھرنا اور آج اس میں کتنا فرق لگتا ہے. کہا ڈیڈی یہ تو کلین ہو گیا بالکل، مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ یہ کلین ہو گیا. یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، جو چیز امام پرسکرائب کرتے ہیں ہمارے لیے بہت دفعہ اس کی میننگ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، اپیل نہیں کرتی ہے، مگر نور کے گھر میں ہم آتے ہیں اور جاتے ہیں. یہ ہمارے لیے کلینزنگ پروسیس ہوتا ہے جو شاید ہم فیل نہیں کرتے ہیں. ایک دفعہ اسے یاد کرو جو قرآن کی 2 آیت میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اتنی چھوٹی سی آیت جو وائزین بنتے ہیں بہت پہلے ان کو یہی یاد دلایا جاتا ہے.
کتنا سادہ سا ورڈ لگتا ہے، کتنی سیدھی سی بات لگتی ہے. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد، تم مجھے میسج کرو میں تمہیں میسج کرتا ہوں، تم مجھے کال کرو میں تمہیں کال کرتا ہوں. کیا یہ ایسا ہے؟ ہم نے آپ کو بلایا، آپ نے مجھے بلایا، فائن، ٹھیک ہے. کیا اللہ اور ہمارے درمیان یہ لیول ہے؟ ہم کہیں یا اللہ، یہ ویسا ہی ہے جب اللہ کہے یا بندہ. ہم اللہ کو یاد کریں، اس کا وہی لیول ہے جو اللہ ہمیں یاد کرے. اللہ تو جب کسی چیز کے بارے میں ول کرتا ہے، وش کرتا ہے، تو وہ نتھنگنیس سے بینگ میں آ جاتی ہے. اللہ صرف کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ کریشن بن جاتی ہے. ہمارے آپ کی تو وشفل تھنکنگز ہوتی ہے نا. تو کیا ہمارے اور اللہ کے یاد کرنا برابر ہے؟ ریوارڈ کتنا بڑا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ ہمیں یاد کرے. اور جب اللہ ہمیں یاد کرے تو آپ سوچ سکتے ہیں ہمارا جو وجود ہے وہ کیا سے کیا بن جائے. تو یہ نہیں ہے کہ صرف ہم جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اس سے ہمیں روشنی کا راستہ ملتا ہے، بلکہ اس کے عوض اللہ ہمیں بلاتا ہے، اللہ ہمیں یاد کرتا ہے، جو ہمارے روشنی کا راستہ ہمارے لیے ڈیفینیٹ کر دیتا ہے، سکسیس کا راستہ ہمارے لیے کھول دیتا ہے. مگر شرط یہ ہے کہ مومن ذکر کرے، اور ذکر کو اپنا ایک وے آف لائف بنا لینا چاہیے کہ کبھی بھی ہمارا دل، ہماری زبان، ہمارا خیال اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو، اور ہمارا وجود ایسا بن جائے کہ ہم سر سے پاؤں تک نور ہی نور، روشنی ہی روشنی ہو جائے. امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک پریئر کے ساتھ میں آج کا واعظ بند کرتا ہوں. اس کے بعد اور کوئی پریئر مجھے نہیں لگتا کہ باقی رہتی ہے، کیونکہ یہ امام کی پریئر ہے جو امام نے ہمیں سکھائی ہے. امام دعا مانگتے ہیں کہ اللہم اجعل لی نورا فی قلبی، اے اللہ میرے دل میں ایک نور مقرر کر دے. وَنُورًا فِي سَمْعِي، اور میرے کان میں مجھے نور مقرر کر دے. وَنُورًا فِي بَصَرِي، میری آنکھوں میں مجھے نور دے دے. وَنُورًا فِي لِسَانِي، میری زبان میں مجھے نور دے دے. وَنُورًا فِي شِعْرِي، میرے بالوں میں مجھے نور دے دے. وَنُورًا فِي بَشَرِي، میری کھال، میرے سکن میں مجھے نور دے دے. وَنُورًا فِي لَحْمِي، میرے گوشت، میرے فلیش میں مجھے نور دے. وَنُورًا فِي دَمِي، میرے بلڈ میں مجھے نور دے. وَنُورًا فِي عِظَامِي، اور میرے بونس، میری ہڈیوں میں نور دے. وَنُورًا فِي عَصَبِي، اور میرے نروس میں، میرے وینس میں مجھے نور دے. وَنُورًا مِن بَيْنِ يَدَيْ، میرے سامنے مجھے نور دے. وَنُورًا مِن خَلْفِي، میرے پیچھے سے مجھے نور دے. وَنُورًا عَنْ يَمِينِي، میرے دائیں جانب سے مجھے نور دے. وَنُورًا عَنْ يَسَارِي، میرے بائیں جانب سے مجھے نور دے. وَنُورًا مِن فَوْقِي، میرے اوپر سے مجھے نور دے. وَنُورًا مِن تحتی، میرے نیچے سے مجھے نور دے. اللہم عظم لی نوراً ونعمتاً وسروراً، اے اللہ تو میرے نور کو اور آگے بڑھا دے، میری نعمتوں کو اور آگے بڑھا دے، اور میرے خوشی کو بہت زیادہ کر دے. صلوات پڑھے دلدار. اللہم صلی علی محمد وآلہ